Yes. جی ابھی آپ کو پتہ چل گیا کہ ایکسپینسو کیا چیز ہے آپ کی لائف میں؟ Yes. Yes. چلیں ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ فرائیڈے کو میں آپ سے اگین یہ کوشچن پوچھوں گی کہ آپ کی لائف میں سب سے ایکسپینسو کیا ہے، تو اس کو اچھے سے یاد کر لیجیے. آج سے ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں اپنے لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں. بہت الرٹ ہو کے سنیے. ابھی اسپیشلی غلام مصطفیٰ اور حفصہ آپ بالکل الرٹ ہو کر سنیے. سمیہ کا مجھے پتا ہے لیکن آپ باقی اس کے بارے میں آپ سے کوشچن بھی پوچھے جائیں گے اور جس کے آنسر اچھا ہوا کریکٹ ہوا ہم انشاءاللہ العزیز کلاس میں ان کے لیے کلیپنگ بھی کریں گے. اوکے جیسے کہ ہم لوگ میں بھی آپ لوگوں کو تھوڑا سا پتا ہو لیکن اگین ہم لوگ ان کے بارے میں ہم جانیں گے کہ لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فادر کا نام تھا عبداللہ، ان کے گرینڈ فادر کا نام تھا عبد المطلب اور ان کی مدر کا نام تھا. اپنے مائک میوٹ کر دیجئے، مائک میوٹ کر دیجئے. جب میں نے آپ سے کوئی کوشچن پوچھنا ہوگا میں آپ کو بول دوں گی. سمیہ مائک میوٹ کر دیجئے. سمیہ مائک میوٹ کریے. اوکے ان کی مدر کا نام تھا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ہم ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے. یہ آپ نے ان کے نام یاد رکھنے ہیں. تو ہم لوگ بات کر رہے تھے ان کی. تو جو لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فادر حضرت عبداللہ وہ ابھی لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بورن نہیں ہوئے تھے تو تبھی وہ ڈائی ہو گئے تھے، وہ اللہ کے پاس چلے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فادر کو نہیں دیکھا تھا لیکن جو ان کے گرینڈ فادر تھے، گرینڈ پا تھے حضرت عبد المطلب، انہوں نے بہت پیار کیا ان کو. انہوں نے دیکھا کہ یہ میرا جو گرینڈ سن ہے یہ تو بائی برتھ اورفن ہے. تو انہوں نے اتنا پیار ان کو دیا نا، اتنا پیار دیا. اور ڈیفینیٹلی ان کی مدر نے بھی ان کے ساتھ بہت پیار کرتی تھی وہ. تو اس وقت لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بورن ہوئے نا، لائک ایسے تھا کہ فجر کا وقت تھا، فجر پریئر کے ٹائم تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بورن ہوئے تو اس وقت ایسے ہوتا تھا کہ جیسے کچھ لوگ ایسے کرتے تھے کہ ولیج ایریا میں وہ اپنے بچوں کو بھیج دیتے تھے تاکہ ایک پیور ان کے لیے ایٹماسفیئر ہو اور بہت اچھے سے وہ پلے بڑھیں، کھائیں پیئیں، گھومیں پھریں، کوئی ان کو منع کرنے والا نہ ہو. میکسیمم 3 ایئرس 4 ایئرس کے لیے وہ بھیجا کرتے تھے. تو ان دنوں میں ایسا ہوا تھا کہ ایک پورا کراؤڈ آیا ہوا تھا لینے کے لیے بچوں کو. ان کو ظاہر ہے ان کی ایک جاب تھی ان کی. کچھ لوگ آتے تھے وہ بچوں کو، ایک سٹی ایریا تھا نا یہ مکہ، تو وہاں سے مکہ کا جو ولیج ایریا تھا وہاں سے کچھ لوگ آئے تھے لینے کے لیے. وہ کہتے تھے کہ ہمیں اتنی آپ ہمیں منی دیں گے تو ہم آپ کے بچوں کو اپنے گھر میں وہ ایسے رکھیں گے، اچھے سے اپنے بچوں کی طرح ان کو رکھیں گے، کھلائیں گے پلائیں گے، ان کو اچھے سے پالیں گے. تو سبھی تقریباً سب لوگ ہی اپنے بچوں کو دیتے ہوتے تھے. اب لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ان کی ٹرن آئی تو سب کو پتا تھا یہ تو آرفن ہے. آرفنس کے لیے ایک چیز ہے نا کہ وہ کچھ اتنا زیادہ وہ اسپینڈ نہیں کر سکتے، ان کے پاس اتنی منی نہیں ہوتی. ایک بہت مشہور بات ہوتی ہے یہ. تو ان سب کے لیے تھا، وہ جتنے بھی لوگ آئے تھے تو ان کو تھا کہ شاید یہ آرفن ہے تو ان کے پاس پیسے نہ ہو تو یہ ہمیں دے نہ سکیں. تو کوئی بھی لینے نہیں آ رہا تھا وہاں پہ اس جگہ پہ. ایک سب سے جو ان کا پورا اس وقت جو کراؤڈ تھا نا، ان میں جو لاسٹ پہ تھی وہ تھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا. وہ بہت بہت پور تھی اس وقت اور ان کے پاس جو کیمل تھا نا، وہ جس کیمل پہ آئی تھی، پورے ان کے جو کراؤڈ تھا، پورا قافلہ تھا،
اس میں سب سے وہ ویکسٹ ان کا کیمل تھا، تو بہت سلو چل رہا تھا کیونکہ ان کے پاس تو اتنا کھانے کے لیے نہیں تھا کہ وہ اپنے کیمل کو کچھ وہ کھلا سکتی، اس لیے بہت سلو وہ آ رہے تھے۔ اب جب وہ وہاں پر مکہ سٹی میں پہنچی تو ان کو پتا چلا کہ وہ سب نے تو اپنے اپنے بچے لے لیے ہیں، اب میرے لیے جو عبد المطلب کا جو ہاؤس ہے بس اونلی وہی ہے، اور ان کا جو گرینڈ سن ہے وہ تو orphan ہے، تو انہوں نے کہا چلیں جتنا بھی ہو سکا میں وہ لے لوں گی۔ وہ جب وہ انٹر ہوئی انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت بہت کیوٹ ہے، کیوٹ سے بیبی وہاں پر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک دم سے ان کو نا بہت پیار آیا ان کے اوپر، انہوں نے کہا کہ میں ان کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی۔ تو ابھی انہی کے جیسے ہی وہ لیتی گئی نا، ابھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے بہت پور تھی، ان کا کیمل سب سے لاسٹ پہ تھا، اتنا لاسٹ پہ کہ سب لوگ اپنے اپنے بچے انہوں نے اپنی ڈیل کر کے نا کہ ہم لوگ اتنی منی اس طریقے سے کر کے وہ سب اپنے اپنے بچے لے چکے تھے، لیکن اللہ نے ان کو چوز کیا ہوا تھا جو سب سے لاسٹ پہ آ رہی تھی، اور وہ ڈر رہی تھی کہ شاید میرے لیے کچھ بھی نہ بچے، لیکن اللہ نے ان کے لیے اتنا وہ چوزن پیپل میں دیکھیے انہیں اسے کہتے ہیں کہ چوزن پیپل، کہ وہ کیسے وہ آئیں لاسٹ میں آئیں، لیکن اللہ نے ایک پرفیکٹ ان کے لیے پرسنالٹی ان کے لیے رکھی ہوئی تھی، پرفیکٹ چیز ان کے لیے رکھی ہوئی تھی کہ جب وہ آتے ہی انہوں نے ان کو آن کیا، انہوں نے کہا کہ میں ان کو لے کے جاؤں گی، تو اللہ کو ان کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے پاس مجھے پیسے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے، مجھے منی تھوڑی ملے گی یا بہت سی ملے گی، انہوں نے یہ چیز نہیں دیکھی، تو اللہ کو یہ چیز ان کی اتنی پسند آئی کہ وہاں سے وہ ان کو لیتے ہی ان کے ساتھ ہی بلیسنگ ان کے اوپر اتنی سٹارٹ ہو گئی کہ جو کیمل ان کا جو سب سے پیچھے تھا، اور وہ ایسے وہ ہو گیا کہ جیسے بالکل ایک صحت مند جو کیمل ہوتا ہے، ایک بہت فاسٹ جو کیمل ہوتا ہے اس میں وہ کنورٹ ہو گیا، اور وہ جو سب سے پیچھے جا رہی تھی اور جب واپسی ہوئی ان کی ریٹرن ہوئے، آپ ٹچ مت کریے اسکرین کو، کوئی ایموجیز وغیرہ نہیں بھیجیے، آپ فوکس کریے صرف اسٹوری پہ، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ سے کوسچنز پوچھے جائیں گے اور اسی کوسچنز میں سے آپ کو پھر آپ کی کلاس میں کلیپنگ ہوگی جس کو صحیح سے آنسر آتے ہوں۔ تو جب وہ واپس ہوئی تو میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ان کا کیمل جو پہلے آتے ہوئے سب سے لاسٹ میں تھا، اور وہ کتنا ہی ٹائم پہلے وہ وہاں سے اپنے ایریے میں پہنچ گیا، کہ وہ سب آ کے واپس ان سے پوچھ رہے تھے کہ اپنے کیمل کو آپ نے کیا کھلا دیا، کہ پہلے تو اتنا ویک تھا، وہ بالکل لاسٹ پہ آ رہا تھا اور اتنا فاسٹ ہو گیا کہ اتنی زیادہ جلدی وہ پہنچ گیا، تو وہ ان کو ابھی اتنا ریئلائز تو نہیں ہوا تھا کہ یہ لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلیسنگز ہیں۔ یہیں سے دیکھ لیجئے سپر ہیرو کا کام یہیں سے، سپر ہیرو تو خیر ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہیں سے دیکھ لیجئے کہ اللہ نے ان کے لیے کتنی بلیسنگز رکھی ہوئی تھی۔ تو آج کی سٹوری تو یہیں تک ہے، لیکن آپ کو تھوڑا سا یہاں سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی صرف وہ لے کے گئی تھی اور انہوں نے ان کو جیسے انہوں نے کہا تھا ایکسیپٹ کیا تھا کہ میں ان کو لے کے جاؤں گی، تو اتنی زیادہ بلیسنگز ان کے لیے ہوئی تھی، تو جو ان کی امہ ہے، جو ان کی کمیونٹی ہے، اس کے اوپر کتنی بلیسنگز ہوں گی یہ سوچیے۔ تو صرف ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی ان کے آرڈرز ہیں ہم ان کو فلفل کر رہے ہیں، یا ہم دوسری جو کمیونٹیز ہیں، دوسری ریلیجن ہیں، ہم ان کو فالو کر رہے ہیں۔ آج ہم دیکھیے کتنی ہم لوگ کارٹونز چینل کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، لیکن ان کو وہ تو نان مسلمس کے بنائے ہوئے ہیں، کچھ بھی ایسی چیزیں وہ مسلم والی چیزیں تو نہیں آپ کو سکھاتے، وہ سٹف تو نہیں آپ کو بتاتے کہ جو مسلمس والا ہے، مسلم امہ کا آپ کو کوئی سٹف وہ نہیں بتاتے، تو پھر آپ یہ بتائیے کہ جب آپ ان کو دیکھو گے، ان کو کاپی کرو گے، تو آپ لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امہ کو کیسے فالو کر سکو گے؟ آپ لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بلیسنگز ہیں وہ کیسے اون کر سکو گے؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو سیکریفائس تو کرنا پڑے گا، آپ کو لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر بلیسنگز لینی ہیں ان کی طرح کا بننا ہوگا، ان کو آئیڈیلائز کرنا ہوگا۔ تو یہ آج کی ہماری
ٹرو اسٹوری ہماری جو ابھی سے اسٹارٹ ہے، تو وہ انشاءاللہ العزیز ہم اسے ہی کو لے کے چلیں گے آگے۔ ابھی تو ہم نے یہاں تک پڑھا نا کہ جیسے وہ اپنی مکہ سٹی سے لے کر لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اپنے گھر چلی گئی تھی، تو ہم اور بھی ان کی دیکھیں گے کہ اور بھی ان کی بلیسنگس ان کے گھر میں کیسے ہوئی تھی، تو ہم اور بھی ان کے بارے میں جانیں گے۔ تو ابھی تو ہم بہت لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو بالکل نیو بورن تھے، ہم ان کی بات کر رہے ہیں، تو ہم آگے آگے چل کے ہم ان کے بارے میں مزید ہم آگے مور پڑھیں گے کہ کیسے کیسے ان کی بلیسنگس ٹائم ٹو ٹائم ان کی بڑھتی گئی۔ تو ہم انشاءاللہ العزیز اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں وہ وے دے دے کہ جو لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور اسی کے اوپر ہی ہماری اس دنیا میں لاسٹ ڈے ہو۔ آپ اپنے لیے اگر نہیں بھی پرے کریں تو اٹس ہمبل ریکویسٹ کہ میرے لیے ضرور کریے گا۔ تو ہم لوگ آگے انشاءاللہ العزیز میں مزید پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔